میں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلے ذرا آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جو استعفیٰ دیا ہے تھوڑی سی وجوہات بتائیں گے, خاص طور پہ یہ وجہ کہ چھوٹے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے اور جو بڑے افسران ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے, تو اس پر آپ نے کسی کمیٹی کے اجلاس میں اپنا کنسرن شو کیا, اور اگر کیا تو کیا جواب آیا تھا؟ جی شکریہ حامد صاحب مجھے شو میں شامل کرنے کا. میں ذرا ایک کلیریفیکیشن کر دوں کہ 3 کمیٹیز نہیں ہیں. جی یہ 1 2 3 پہلے ایک کمیٹی بنی نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی, اس کے بعد ایک کمیٹی بنی کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل ایکسپینڈیچر, اور تیسری پھر کمیٹی بنی ایک کے بعد ایک. اس وقت جو کمیٹی ہے وہ ہے ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ. میں نے اس تیسری کمیٹی سے ریزائن کیا, پہلی 2 کمیٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی. میرے جو وجہ ہے, بنیادی وجہ جی رائٹ سائزنگ والی ہے, وہ یہ کہ میرا پچھلے 10 سال سے زیادہ سے یہ موقف ہے کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے, چونکہ 100 روپیہ کی ریونیو پہ 210 220 روپیہ ایکسپینڈیچر آپ کر نہیں سکتے. ہم 20-25 سال سے یہ کر رہے ہیں اور خسارہ ہم لے رہے ہیں قرضے سے. یہ ایسے معیشت چلی نہیں سکتی ہے. اب ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. جب مجھے انکلوڈ کیا اس کمیٹی میں نے کہا چلو میں اپنا کچھ کنٹریبیوشن کر دوں, لیکن کافی عرصے گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کہیں سیریس نہیں ہے. اس سے اندازہ دو سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹائزیشن کے یونٹس کو آپ ہٹا دیں تو 53 یونٹس کو انہوں نے ایویلیویٹ کیا ہے اس کمیٹی نے, جس کا میں حصہ رہا ہوں, اور اس 53 یونٹ میں سے ایک یونٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, باقی انہوں نے ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا, تو یہ بنیادی ایک مجھے مسئلہ ہے کہ جب آپ اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کوئی ادارہ بند کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میرا رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہی تھا کہ وہ جو اقدامات تھے وہ غریبوں کو زیادہ امپیکٹ کر رہے ہیں, کم آمدنی لوگوں کو, بجائے اس کے کہ بڑے لوگوں کو. اچھا جی طلال چودھری صاحب, تو آپ تو پرائیویٹائزیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں, تو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 53 یونٹس جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ تھا, لیکن ابھی آپ صرف ایک یونٹ جو ہے اس سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں, باقی سے فی الحال جی سر میں یہ ذرا کلیریفائی کر دوں. 53 یونٹس جو ہے نان کمرشل ہے, 17 یونٹس پرائیویٹائز کے ہیں, وہ فیصلہ تو ہو گیا. 53 یونٹس نان کمرشل ہے. جی طلال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگالی صاحب کی ایک بات کی تو تصدیق کرتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی کنسرنڈ ہے اور کام کر رہی ہے. اب تھوڑا بہت موقف کا فرق جو ہے وہ ہر ایک کا ہو سکتا ہے, اور بنگالی صاحب کا ہو سکتا ہے موقف ان کا یہ سمجھتے ہوں زیادہ درست ہے, لیکن میری جو انفارمیشن ہے یا جو میں نے اس میں, ایک تو جو کہہ رہے ہیں کہ بھی گریڈ 22 کے یا ابو 16 جو ہے وہ لوگ نہیں, بالکل وہ پرپورشنیٹ ہی کم ہوں گے. اور اس وقت تک 6 منسٹریز کو رائٹ سائزنگ سے گزری ہیں, اور اس میں سے 22 کی جو اسکیل کی جابس ہیں, یعنی وہ جو 2 سیکٹریز آپ سمجھ لیں, وہ اس کے اسی طرح نیچے, اور باقی دیکھیں مقصد 2 کام کرنے ہیں. ایک تو رائٹ سائزنگ یعنی جہاں جتنے چاہیے وہ پورے کرنے ہیں. دوسرا جو لوگ آلریڈی جنہوں نے اپنے ساری عمر اداروں کو دے دی ہے اور وہ دیانتداری سے کام کرتے رہے ہیں, تو ان لوگوں کو جہاں اگر ان کی وہ جاب کنٹینیو ہو سکتی ہے کسی دوسرے ادارے میں اگر وہ ضرورت ہے. لیکن ایک بات بڑے کلیئر ہے, یہ جو بیسک اس کا جو جس وجہ سے یہ بنی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کم کرنے, وہ بالکل ہوں گے, اور اس کے لیے جو اب فیصلے ہو رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یہ پہلے جو 6 منسٹریز کی رائٹ سائزنگ ہوئی ہے اس کے فیصلے امپلیمنٹ کر دیے گئے ہیں, نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کئی دفعہ نہیں کر پاتی اس طرح کے ان پاپولر فیصلے. یعنی کس کا دل کرتا ہے کہ ہم حلقوں میں جائیں اور ہمیں یوٹیلٹی سٹور والے یا کوئی پاک پی ڈبلیو والے دوسرے ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ اس اچھے اقدام میں بنگالی صاحب کو ساتھ رہنا چاہیے تھا, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی اور بہتری آ سکتی ہے تو ہم ان سب دوستوں کے ساتھ مل کے کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے اور اس دفعہ ہم کر کے دکھائیں گے. جی اچھا, سینیٹر ہمایوں مومن صاحب یہ بتائیں
کیا یہ جو معاملات ہیں اس پہ سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک تفصیلی ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان معاملات پہ ڈبیٹ کم ہوتی ہے، آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں اس پہ پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں حامد صاحب، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی جب سے میں آیا ہوں سینٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کی بجائے ہم لوگ ان چیزوں کو پش کرتے ہیں، جو مرضی گورنمنٹ میں وہ پش کرتے ہیں کہ اس کو پاس کرا لے۔ بس ہمارا یہ ایک کھیلنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے چیزوں کو پاس کرانا ہے اور ہم نے اس کو ان ڈیپتھ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی۔ بیسیکلی یہاں ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سینٹ جو ہے نا یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہاں پہ آ کے سارے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اپنے اس کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں پوائنٹ سکورنگ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مین پوائنٹ سے ہٹ کے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ ضرور اس کو ریفرنس کر کے دیکھیں، ضرور کریں۔ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے بنگالی صاحب کی بات کی ہے، ہمارے اپنے کرٹکس جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی کرٹیسزم کی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، جیسے بنگالی صاحب ہے ویسے عاطف میاں صاحب بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں ایک بات بتا دوں، یہ جو آج جو ہو رہا ہے نا یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کی ہسٹری اگر آپ عاطف میاں صاحب کو بھی دیکھ لیں اور باقی سب کو دیکھ لیں، یہ ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے 1980 سے۔ اچھا 1980 سے جب آپ پاکستان کی جو اکنامک ہسٹری دیکھیں نا تو پاکستان چائنا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، کیا نام ہے، سنگاپور سے، ان سب سے مالدار تھا، ان سب سے بہتر تھا، وہ سب ان کو فالو کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ 1980s آنورڈز دو پولیٹیکل پارٹیز آ گئی اور باری باری آتی رہی۔ اچھا 1995 ایک اور ٹائم پیریڈ ایسے تھا کہ جس میں وہ ایک کرو نیچے جا رہا ہے جو پاکستان کا تھا اور ایک کرو اوپر جا رہا ہے جو انڈیا کا تھا 1995۔ تو انہوں نے ان دو پوائنٹ کو ریفرنس کر کے کہا ہے کہ اگر 1980 سے لے کے پاکستان جیسے ملک تھے، اگر وہ اس طریقے سے گروتھ کرتا جو آج پاکستان کا پر کیپٹا انکم ہے وہ $1700 ہے، اگر اس طریقے سے گرو کرتا تو تقریباً $2,500 ہوتا۔ اگر وہ بنگلہ دیش کی طرح گرو کرتا تو تقریباً $3,000 ہوتا۔ اگر انڈیا کی طرح گرو کرتا تو آج تقریباً 3500 سے اوپر ڈالر پر کیپٹا انکم تھا۔ پھر وہ دوسرا ریفرنس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 1995 آنورڈز اگر آپ اس کی پروجیکشن کرتے ہیں اور جو پاکستان جس پروجیکشن پہ جا رہا تھا اس پہ جا رہا ہوتا اور آج جس پہ ہے، اس کے درمیان میں پاکستان آلموسٹ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 4 times بہتر ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس دوران میں 1999 میں تو پرویز مشرف آ گیا، اس سے تو جان 2008 میں چھوٹی، تو وہ والا جو پیریڈ ہے وہ کدھر جائے گا؟ یاد رکھیں پرویز مشرف کے زمانے میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، I'm not defending him، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان سب نے ہم پاکستانیوں نے ہم سب نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، لیکن ان کے زمانے میں جی ڈی پی ایک دفعہ 7 کو ٹچ کی تھی، باقی کبھی کسی کے آپ ذرا عمران خان صاحب کی کتاب پڑھ لیں، مشرف کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ سب کچھ تباہ کر دیا اس نے۔ نہیں میں مانتا ہوں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرز جو چیز کر سکتے تھے جو شاید پولیٹیشین نہ کر پاتے بیکاز آف سرٹن وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہماری لمیٹیشنز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ حالانکہ وہ ہماری لمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اب آگئی پرائیویٹائزیشن، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹیل مل اور پی آئی اے کیوں تباہ ہوا ہے؟ بیسیکلی اس لیے تباہ ہوا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جاب کریشن کا مطلب ہے یہ حکومت کی چیز ہے، اس کے اندر جاب ڈالی جاؤ، پولیٹیکل بھرتیاں کر دیتے ہیں تو ہم اس کو اوور سٹف کر دیتے ہیں۔ اچھا